رضی دادا ہارڈ لائنر ہے، منافق نہیں ہے۔ یہ رضی دادا کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ وہ فرشتے ہیں تو بھائی رضی دادا فرشتے نہیں ہیں، وہ والے فرشتے نہیں جو آج کل مشہور ہیں، وہ والے فرشتے جن سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ رضی دادا نے اپنی بات پر اترائے نہیں، اپنی بات پر اکڑے نہیں، انہوں نے معذرت کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں الفت مغل، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ بات باعث تشویش رہی ہے کہ معاشرے سے برداشت کا کلچر بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن اب اس سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی برداشت کا کلچر بالکل دم توڑ چکا ہے، دم توڑ رہا ہے، اور خاص کر وہ جماعتیں جو جمہوریت کی علمبردار مانی جاتی تھیں، جو شخصی آزادیوں کی اور آزادی اظہار رائے کی بڑی علمبردار مانی جاتی تھی، وہ سیاسی جماعتیں ایک صحافی کو لے کر، پاکستان پیپلز پارٹی رضی دادا کو لے کر اتنی سنجیدہ ہوئی ہے کہ خدا نہ کرے پتہ نہیں وہ رضی دادا کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہے، کیا سزا دی جائے رضی دادا کو، اور رضی دادا کا جرم کیا ہے۔ اس پر کچھ ہم آپ کو اہم حقائق بتاتے ہیں، رضی دادا کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ رضی دادا ایک عامل صحافی ہیں جنہوں نے سڑکوں پر مارے کھائیں، جنہوں نے گرمی سردی ہر قسم کے حالات میں رپورٹنگ کی، اخبارات کے ساتھ منسلک رہے، ٹی وی چینلز کے ساتھ منسلک رہے، اور لاسٹ ٹائم وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جو کہ ریاست کا چینل ہے اس کے ساتھ وابستہ تھے۔ ان کا اپنا وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بڑا سخت موقف رکھتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ ہارڈ لائنر ہے اور ہارڈ لائنر ہونا بھی چاہیے، کم سے کم وہ ہارڈ لائنر ہے۔ رضی دادا ہارڈ لائنر ہے، منافق نہیں ہے۔ یہ بات میں بڑے دعوے کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضی دادا سے میری ملاقات کوئی بہت صدیوں پرانی نہیں ہے یا سالوں پرانی نہیں ہے۔ ہاں، 2-2.5 سال سے میں رضی دادا کو بائی فیس جانتا ہوں، اور ہم نے ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھایا ان دنوں میں۔ 999 کمیونیکیشن ارسلان وڑائچ صاحب اس ملاقات کے موجب بنے، اس میں نوشیروان صاحب اور عمران شفقت صاحب، سعید چودھری صاحب، امداد سومرو صاحب اور دیگر دوست، نور اللہ صاحب، یہ سارے دوست اس کی ملاقات کا وجہ بنے، اور وہاں پہ رضی دادا کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ رضی دادا ایک بڑے نفیس انسان ہے، وہ ہارڈ لائنر ہیں لیکن منافق نہیں ہے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انہوں نے بات کی، ایون ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی میری بات نہیں لگی، صحیح نہیں لگی، بری لگی ہے، تو انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا ہے۔ وہ منافقوں کی طرح اپنے دل میں بات لے کر نہیں بیٹھے۔ اور دوسری بات رضی دادا کی، دیکھیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ رضی دادا کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ وہ فرشتے ہیں تو بھائی رضی دادا فرشتے نہیں ہیں، وہ والے فرشتے نہیں جو آج کل مشہور ہیں، وہ والے فرشتے جن سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ رضی دادا نے ایک بات کی، شاید وہ مجھے بھی نامناسب لگی ہو، ظاہر ہے ان کا ایک موقف تھا، لیکن رضی دادا نے اپنی بات پر اترائے نہیں، اپنی بات پر اکڑے نہیں، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی، ان میں عاجزی ہے، ان میں انکساری ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی، اور اب میں نے شرجیل میمن صاحب کا ٹویٹ پڑھا، افسوس ہوا کہ آپ ایک جرنلسٹ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مسلم لیگ نون، آپ کا مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ، صاحبہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو ڈائریکٹ بات کریں۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، مجھا لڑیاں سی تو بوٹے نو خیس آئی، یعنی کہ دو بیل لڑے آپس میں اور درمیان میں جو ہلکے پھلکے وہ پودے تھے وہ رگڑے گئے۔ رضی دادا کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی میں ہمت جرت ہے تو آپ رضی دادا کے بارے میں پی ٹی آئی کے دور میں رضی دادا جیل میں گیا۔ ہاں، ہمارے دوست عارف ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ رضی دادا پی ٹی آئی کے دور میں انہیں جیل میں بھیجا گیا، ایف آئی اے نے انہیں نوٹسز دیے، انہیں ہراساں کیا گیا۔ ایک جرنلسٹ کے بارے میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رضی دادا کو کئی جگہوں سے بے روزگار کروایا گیا، اور ابھی پیپلز پارٹی کے کہنے پر، پیپلز پارٹی کی سفارش پر، پیپلز پارٹی کے دباؤ پر رضی دادا کو بے روزگار کیا گیا۔ دیکھیں آج کل کے دور میں اب ایک انسان جس نے ساری زندگی قلم کی مزدوری کی ہو، اب وہ عمر کے اس حصے میں کیا مزدوری کرے گا؟ آپ نے اس سے روزگار بھی چھنوا لیا۔ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ اس ملک کی جمہوری روایات کی امین پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی میں نے کبھی نہیں سنا، میں کراچی میں جب تھا، ہم
میں نے نوڈیرے ہاؤس میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کا فیصلہ ہونا تھا اور پیپلز پارٹی کی جو سی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی, تو ہم نے نوڈیرے ہاؤس میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے خلاف خبریں دی, اور پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کبھی اس کا برا نہیں منایا. وہ آزادی اظہار رائے کے قائل ہیں. لیکن آج جو ہو رہا ہے, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کروں گا کہ رضی دادا ایک عامل صحافی ہیں, انہوں نے اپنے الفاظ استعمال کیے, غلط استعمال کیے, وہ الفاظ انہوں نے واپس لے لیے. تو اب اس کو میرے خیال میں اس بات کو اب جانے دیا جانا چاہیے. اب میرے خیال میں اگر انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بات کی تو اس میں کیا برائی ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتی ہیں تو بیٹیاں گھر صاف کر دیتی ہیں, بیٹیاں گھر میں رحمت باعث برکت ہوتی ہیں. مریم نواز شریف پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں, رضی دادا اس کو سپورٹ کرتے ہیں, رضی دادا اس کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو اچھے کام کیے, رضی دادا نے اس کو سپورٹ کیا ہے. رضی دادا کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, رضی دادا نے الیکشن نہیں لڑنا, رضی دادا نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, وہ ایک جرنلسٹ ہے, وہ قلم کے مزدور ہیں, انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا اور انہوں نے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رضی دادا کو بلا وجہ سزا دی جا رہی ہے, یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی قاداور پولیٹیکل پارٹی جو جمہوری روایات کی امین پارٹی ہے, جو شخصی آزادیوں کی امین پارٹی ہے, میں برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی گلے لگاتے ہیں, وہ اپنے مخالفین کی بھی بات سنتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے سامنے بیٹھ کے کھل کر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے, سخت زبان میں کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے دوست مسکراتے ہیں. اور ہم ہمیشہ, آپ کسی پاکستان کی کسی صحافی سے پوچھ لیں, کسی قلم کے مزدور سے پوچھ لیں, وہ کہیں گے کہ اگر جرنلسٹ فرینڈلی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن آج میرے لیے پریشانی کا سبب یہ ہے کہ رضی دادا کو لے کر پیپلز پارٹی کیوں اتنی سنجیدہ ہو رہی ہے. رضی دادا قلم کے مزدور ہیں, وہ ایک عامل صحافی ہیں, وہ کوئی پیراشوٹر نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کے سفارش پہ آئے ہیں. بھائی انہوں نے اخبارات پہ مارے کھائی ہیں, انہوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے, کامرس رپورٹنگ کی ہے, سڑکوں پہ مارے کھائی ہیں, اردو اخبارات میں کام کیا ہے, انگلش اخبارات میں کام کیا ہے, مختلف ٹی وی چینلز کے پروگرام میں بحیثیت اینکر بیٹھے ہیں. اب وہ پاکستان پی ٹی وی نیوز میں وہ ایز اے اینکر پرسن کام کر رہے تھے, جہاں سے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. کس نے کروایا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب, آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور رضی دادا, ظاہر ہے انہوں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو انہوں نے واپس بھی لیا اپنے الفاظ. اب اس کا کہیں تو رکنا ہے نا ہم نے. اب خدا نہ کرے رضی دادا کو ہم تختہ دار پہ تو نہیں لٹکا سکتے کہ تو گل کیوں کیتی ہے. ایک بات ہو گئی, انہوں نے اپنی بات الفاظ واپس لے لی, انہوں نے اپنی معذرت کر لی. اور ہو سکتا ہے انسان ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے تو غلطیوں پہ معذرت ہی کی جاتی ہے, اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں رضی دادا کے اتنا قصور نہیں ہے جتنی ان کو سزا دی جا رہی ہے. گل کوئی ہو رہے, پنجابی سے کہتے ہیں نا, گل کوئی ہو رہے بھائی, اے گل نہیں ہے. بہرحال اگر رضی دادا, مریم نواز شریف صاحب اچھا کام کر رہی ہیں, کوئی اس میں شک کی دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ صحت کا شعبہ ہو, وہ تعلیم کا شعبہ ہو, وہ روزگار کا شعبہ ہو, وہ خواتین کی آزادی اور خواتین کے تحفظ کا معاملہ ہو, وہ کسانوں کا معاملہ ہو, وہ اب سیلاب زدگان میں جگہ جگہ مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہے, ان کی ٹیم. مریم اورنگزیب صاحبہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کئی دنوں سے علی پور میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور پوری پنجاب گورنمنٹ, اس میں انفارمیشن منسٹر عصمت زاہد بخاری, ان کا بڑا زبردست رول ہے. تو جو اچھا کام کرے گا, پیپلز پارٹی اچھا کام کر رہی ہے بھائی, سندھ میں اپنے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کیا کہ جو گزشتہ سالوں میں فلڈ میں جو متاثر ہوئے تھے ان کو گھر بنا کر دیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, زبردست بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود قصور میں آ کر تسلیم کیا. اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا پن ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بھی ان کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب محترم صدر آصف علی زرداری صاحب, آپ بڑی قادر شخصیت ہے. میں تو آپ کو کور بھی کرتا رہا ہوں, اور ان دنوں میں جب آپ سینٹرل جیل کراچی میں قید تھے, میں نے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جب وہ بچپن میں تھی تو میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ میرے بابا کیوں قید ہے. وہ شاید آپ زرداری صاحب کو یاد بھی ہوگا کہ میں نے جیل میں انہیں وہ اخبار بھی دیا تھا. تو آصف زرداری صاحب, آپ بڑے قادر شخصیت ہیں پاکستان کی سیاست کی, اور آپ جیسا بردبار انسان, آپ جیسا سلجھا ہوا اور آپ جیسا ایک بڑا قادر سیاستدان. رضی دادا نہ کریں, پیپلز پارٹی کے دوست مہربانی کریں. رضی دادا ایک عامل صحافی ہیں, وہ سچے انسان ہیں. وہاں ان کے بارے میں ان پہ کوئی لفافہ جرنلزم کا آپ الزام نہیں لگا سکتے, وہ کسی کی ٹوٹی نہیں کر سکتے. وہ کھرا سچا انسان ہے, جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پہ ہے.
یہ رضی دادا کی خاصیت ہے, یہ رضی دادا کی صلاحیت ہے, اور یہ رضی دادا کا اس دور میں بھی کھری بات کرنا, سچی بات کرنا. اور دوسری بات ہے, رضی دادا کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے, وہ بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے. سندھ کے لوگوں کو سندھ کی بات کرنی چاہیے. بات کر کہ پی ٹی آئی سے زیر تاب ہتھ کڑیوں میں تصویریں, دوسرا صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بات کر کہ صحافی کو ایسے ہاتھ بن کے کھڑے کر کے ہمیں کمیٹی میں کھڑا کیا, کیا کبھی سیاستدان, کبھی بیوروکریٹس کو بھی ایسے کھڑا کیا؟ ہاں, تو یہ رضی دادا کے بارے میں بھی صحیح معارف ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہ زیر عتاب رہے, آج بھی وہ زیر عتاب ہے. تو بھائی کیا تبدیلی آئی ہے؟ پھر کوئی چنگے سی نا کہ ایک جرنلسٹ کو آپ نے قائمہ کمیٹی کے سامنے کھڑا کرا دیا. یہ کیا ہے؟ کیا بات کرنا گناہ ہے؟ رضی دادا نے ایک بات کی, انہوں نے معذرت کر لی. ان کا سٹائل, ان کا انداز غلط ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ رضی دادا کا وہ سٹائل ٹھیک نہیں تھا, مناسب نہیں تھا. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اسے خدا نہ خاصہ تختہ دار پہ لٹکا دیں, یہ مناسب نہیں ہے. وقت گزر جاتا ہے. پی ٹی آئی نے بھی تو رضی دادا پہ سختیاں کی, پی ٹی آئی نے بھی تو رضی دادا کو رگڑنے کی کوشش کی. رضی دادا آج بھی کھڑے ہوئے ہیں, رضی دادا کل بھی کھڑے ہوں گے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے صحافی, ہم سمجھتے تھے کہ ہماری سب سے بڑی آواز پیپلز پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ رویہ اختیار کرے گی تو ہم جیسے قلمکار کہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو سوچنا چاہیے. رضی دادا پریشان نہ ہو, وقت آپ کا ہے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے اس سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.